بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ رمضان مبارک کے بڑے ہی فضائل ہیں۔ اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا جو میں نے پڑھا تھا فیضان رمضان میں، کہ ایک محمد نامی شخص وہ پورا سال نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن جب رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو وہ نہا دھو کر نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز کی پابندی کرتا پورے مہینے، اور گزشتہ سال کی جو نمازیں قضا ہوتی ان کی بھی ادائیگی بجا لاتا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ ارے بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ یعنی پورا سال تم نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن رمضان کے مہینہ شروع ہوتے ہی تو نمازوں کی ادائیگی میں لگ جاتے ہو اور بقیہ سال کی قضا نمازیں بھی ادا کرتے ہو، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ رمضان کا مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا بابرکت مہینہ ہے۔ شاید میرا اللہ عز و جل میرے اسی عمل کے سبب میری مغفرت و بخشش فرما دے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، کہ تیرے اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے اللہ عز و جل نے اسی عمل کے سبب میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ واقعی رمضان مبارک کا مہینہ بڑا ہی رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ رحمان عز و جل اس مہینے کے صدقے اپنے گناہ گار بندوں کی مغفرت و بخشش فرماتا ہے، کثرت کے ساتھ اس میں مغفرت و بخشش کے پروانے دیتا ہے، اور نیکیوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک رمضان مبارک میں کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حکایت سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب والا بس اب تو نمازوں سے چھٹی ہو گئی، پورا سال نمازیں نہیں پڑھو اور صرف رمضان میں خوب عبادت کرو تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت و بخشش کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کی بات ہے، جسے چاہے بخش دے، جس کی چاہے پکڑ فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے اللہ اپنے فضل سے صاحب ایمان کو بخش دے اور جسے چاہے اپنے عدل سے سزا دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے، اس کی مغفرت و بخشش کر دیتا ہے، چھوٹے سے نیک عمل پہ چاہے تو بخشش کر دے اور چھوٹے سے گناہ پر چاہے تو پکڑ فرما لے۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ نہ جانے کون سی چھوٹی سی نیکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی پوشیدہ ہو، اور نہ جانے کس چھوٹے سے گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب پوشیدہ ہو۔ تو لہذا ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی رمضان مبارک کے بہت فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبی علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ اپنے امتی کو یہ خبر دے دیجئے کہ جو شخص، جو بندہ میری رضا کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرمائے گا اور اسے اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی امت کے لیے ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہے اور آپ کی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام گزشتہ امتوں سے بہترین امت ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رمضان کے جو روزے فرض کیے ہیں اس میں کیا کیا برکتیں رکھی ہوں گی۔ روزے میں صحت بھی ہے اور برکت بھی ہے اور جسم کی جو بیماریاں ہیں امراض ہیں اس کا علاج بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔